بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ فرسٹ کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب سبق کا عنوان ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کو لکھنے کا مرتبہ پایا ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کی مشہور تصنیف خطبات مدراس سے اسے لیا گیا ہے۔ آپ 22 نومبر 1884 کو پٹنہ گاؤں دینا میں پیدا ہوئے۔ اب پٹنہ جو ہے وہ ضلع کا نام ہے، ہندوستان کا یہ ضلع ہے۔ ان کے والد محترم حکیم ابو الاسحاق تھے، حکیم تھے، اور 1953 22 نومبر کو انہوں نے کراچی میں وفات پائی ہے۔ اب ان کے استاد محترم تھے شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنی ندوۃ العلماء میں حاصل کی۔ اسی طرح پھر دکن کالج پونا گڑھ میں پروفیسر بھی رہے اور ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی انہیں حاصل رہی۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے، اور ان کی جو تصانیف ہیں ان میں خطبات مدراس ہے، مکاتب شبلی نعمانی ہے، مقالات شبلی ہے، سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اسلامی تعلیمی انجمن کی دعوت پر انہوں نے 7 خطبات دیے تھے، جن میں سے یہ 5واں خطبہ جو ہے یہاں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہماری فرسٹ ایئر کے پہلے چیپٹر میں موجود ہے۔ اگر ان کے اسلوب کو ہم دیکھیں تو یوں بیان ہوگا: سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز ترین شاگرد اور ان کے جانشین تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدوین و تکمیل ہے۔ سید صاحب موصوف کی تحریر اگرچہ موضوع کے اعتبار سے سنجیدہ ہوتی ہے، مگر ان کا اسلوب شستہ، رواں اور سادہ ہے۔ وہ زبان کی صحت اور فصاحت کا خیال رکھتے ہیں۔ سبق کا سیاق و سباق۔ اسوہ حسنہ کا جو مثالی سیاق و سباق بنے گا وہ کچھ اس طرح ہے۔ یہ عبارت سید سلیمان ندوی کے مضمون اسوہ حسنہ سے لی گئی ہے۔ مضمون نگار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کا حوالہ دے کر ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے اسوہ کامل ہیں، اور ہر کوئی ایک مثالی زندگی گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی غرض یہ کہ کسی بھی پہلو سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ایک نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رحمت صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرند پرند، حیوانات و نباتات سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گا آپ کے لیے
اسوہ حسنہ کی تشریح کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بآسانی۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔